بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں بتاؤں گا. ڈائبٹیز بیسیکلی 4 میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے. ٹائپ 1، ٹائپ 1.5 یہ نہیں آئی ہے، ٹائپ 2 اور ٹائپ 3. ٹائپ 1 جیسے سب کو معلوم ہے پیدائشی ہوتی ہے. ٹائپ 1.5 ذرا درمیان میں آ گئی ہے، ابھی تک اس کو کنسنسس اس پہ نہیں ہو سکا. ٹائپ 2 سب کو معلوم ہے، اوور ویٹ میں آفٹر 30-40 ایئر. اور ٹائپ 3 برین میں الزائمر ڈیزیز کو ٹائپ 3 بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی اس کی کلاسیفیکیشن ہونی ہے. لہذا آج ڈیٹیل میں آپ کو ٹائپ 1 کے بارے میں بتاؤں گا. ٹائپ 1 جیسے میں نے بتایا کہ جینیٹک ہوتی ہے، پیدائشی طور پہ کہہ رہے ہیں 80% لوگوں میں یہ رسک ہوتا ہے. کچھ فیکٹر ہیں، مطلب یہ ڈیٹا جو میں ہے یہ تو امریکہ کا ہے. ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کو مریض دیکھنے سے اور پیسے کمانے سے فرصت نہیں ہوتی، وہ ریسرچ کرتے کوئی نہیں. ہمارا اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی، کچھ نہیں ملا. جو ملا ہے وہ انریلائبل ہے، اور یہ سارا امریکہ کا ہے، تو اسی پہ ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا. 300 میں 1 ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں 3000 یا 10,000 میں 1 ہے. ہمارے یہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کی وجہ ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. دوسرا اس میں فیکٹر ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں. ٹائپ 1 2 8 سے 10 سال لگتے ہیں اس کو. 2 سال سے لے کے 20 سال تک زیادہ تر اس میں شامل ہو جاتے ہیں بچے. جس کو ہو جائے بچے کو، اس کی فیملی میں ریٹ بہت بڑھتا ہے. اس کے کزن، اس کے انکل، آنٹی، سب کو ان کو اسکرین کرنا پڑتا ہے. 1:20 ریٹ ہو جائے گا پھر. تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو کزن ہے سب کو اسکرین کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کیونکہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس لیے میں کچھ امیون سسٹم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے باقی ہر ملکوں میں کوئی فوج ہوتی ہے، کوئی پولیس ہوتا ہے، کچھ محکمے ہوتے ہیں جو اینٹی ٹیررزم کے خلاف ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بھی ایک امیون سسٹم رکھا ہے، ڈیفینس. وہ فورس ہے ہماری. کوئی باہر انویڈر آئے، کوئی بیکٹیریا، کوئی جراثیم، کوئی کرسی، تو وہ ان کو مل کے مارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے. یہ بیکٹیریا، جراثیم، وائرس ان کو تو کل کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے باڈی کو چار کریں، جیسے جائنٹ ہے، پینکریاز ہے، اس کی اینٹی باڈیز اگر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو ان کو بھی یہ کل کر دیتا ہے. اس لیے یہ ڈبل ایج سور کہتے ہیں اس کو. اسی کو ایکسپلین آسانی سے کرنے کے لیے، جیسے نارملی یہ وائرس بیکٹیریا آئے گا تو ہمارے امیون سسٹم اسٹیمولیٹ ہو جائے گا، یہ پوری فوج تیار کر کے اس کو ایکسپینڈ کر کے ان کو کل کر دے گا. لیکن جیسے ہمارے باڈی میں سیلف ٹیشو ایکٹیویٹن ہو گیا، اس کے بارے میں جو زیادہ تر بتاتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں، کہ جیسے یہ جی ایم او فوڈ ہے، گائے جو ہیں جن کو انہوں نے آرٹیفیشل انسیمنیشن سے کیا ہے، ان کے دودھ میں کیزین پروٹین ہے، وہ ہمارے بیٹا سیل سے سٹیمولیٹ کر جاتی ہے. جیسے اس کی ہے تو اس کے خلاف جب اینٹی باڈی بنتی ہیں تو وہ بیٹا سیل کو بھی کھا جاتی ہے. یہ ایک تھیوری ہے. دوسرا جو بریسٹ فیلڈ بیبی نہیں ہے ان میں ریٹ کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ امیونٹی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتی. امیونٹی سسٹم زیادہ تر مدر سے ملک میں آتا ہے. اور تھرڈ یہ جو بچوں کو بہت زیادہ صفائی اور کلین اور ڈسپوزیبل اور اسٹرلائز رکھتے ہیں، ان میں بھی امیونٹی پیدا نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں ایک ہی گلاس میں بچے نے پانی پی لیا، کٹھے کھا رہے ہیں، مٹی کھا گیا، ادھر پھر رہا ہے، اس سے امیونٹی بہت بوسٹ ہو جاتی تھی. ایک یہ تھیوری بھی ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے سمٹم میں جیسے میں نے بتایا کہ انسولین ہوتی نہیں ہے بالکل، اس لیے شوگر بہت ہائی چلے جائے گی. شوگر ہائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر ہنگر ہوتی ہے، کیونکہ سیل کے اندر انسولین لے کے جاتی ہے شوگر کو، تو سیل ہنگری ہوتا ہے. پیاس بہت لگے گی، کیونکہ جب شوگر بہت بڑھ جاتی ہے تو کڈنی کمپنسیٹ کرنے کے لیے بلڈ شوگر کو، کڈنی یورین میں شوگر نکالنا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ. تو شوگر کے ساتھ پانی بہت نکلتا ہے، الیکٹرولائٹ چلے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بار بار پیشاب کرنے جاتا ہے، اور جب کچھ کھا نہیں رہے، سیل کے اندر انرجی نہیں جا رہی، تو ویٹ لاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس میں. جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسولین ویٹ بڑھاتی ہے. اس میں دیکھیں انسولین نہیں ہے، لو ہے، ویٹ کم شروع ہو جائے گا، فیٹیگ ہو جائے گی، کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اریٹیبل ہو جاتی ہے، انفیکشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ویژن، بلڈ جو لینز ہے اس میں ڈیما ہو جاتا ہے. اور وہ یہ دیکھیں ایک بچے کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو سمٹم کے ساتھ اکثر ڈائگنوز ہو جاتا ہے بچے میں. جب بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں 600-700-800 ہوتا ہے، اور انسولین کریں گے تو وہ لو ہوگی، تو یہ اس کی ڈائگنوسٹک. حالانکہ ٹائپ 2 میں باقی میں انسولین ریز ہوگی، وہ لو نہیں ہوگی. اس میں بہت لو ہوتی ہے اور شوگر بہت ریز ہو جاتی ہے. اس کی کمپلیکیشن وہی ہے جیسے ٹائپ 2 کا ہم نے بتائی تھی پہلے. فٹ گینگرین ہو جاتی ہے، ایمپوٹیشن کرنی پڑ جاتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، آنکھیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اندھا پن کا سب سے کامن علاج یہی ہے، کامن کاز یہی ہے آج کل. اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور برین فوگ، الزائمر وغیرہ، وہ بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ اس کی جیسے ہم کہتے ہیں صرف انسولین دینی پڑے گی آپ کو ہر حال میں. وہ ڈفرینٹ ٹائپس آ گئی ہیں، وہ آپ کا ڈاکٹر بیٹر ڈیسائڈ کر سکے. لیکن اس کو گلوکوز مانیٹرنگ بہت کرنی پڑتی ہے، یہ ذرا بڑا
تکلیف دہ ہوتا ہے. ڈائٹ ہیلدی کر لیں, جیسے آپ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کر دیں, جیسے کیٹو ڈائٹ ہم کہہ رہے ہیں, وہ لیں گے تو آپ کو انسولین ڈوز آدھے سے کم رہ جائے. اور ایکسرسائز وہ تو کرنی پڑے گی آپ کو, اس کے شوگر کے لیے بیسٹ یہی ہے. تو یہ 4 مین اس کی ٹریٹمنٹ میں لمبا چوڑا کوئی ہے نہیں, اس لیے سمپل ہے, آپ کو انسولین ہی لینی پڑتی. انسولین کے اندر پھر آرٹیفیشیل پینکریاز آ گئے ہیں, پمپ آ گئی ہے, ڈفرنٹ ٹائپ کی انسولین آ گئی ہے, تو وہ ساری چل رہی ہیں, ٹرانسپلانٹ آ گیا ہوا ہے. لیکن فیوچر میں جو چیز آ رہی ہے وہ سب سے بہتر, وہ اسٹیم سیل تھراپی ہے. وہ ریجنریٹ کر دیتا ہے بیٹا سیل کو. یہ بہت بڑی انوینشن ہے, ریجنریشن اس میں. اور ایک شوگر نہیں, باقی بیماریوں میں بھی اس کا بہت زبردست رول آ رہا ہے. لائف اینٹی ایجنگ ہے. جیسے انہوں نے سب سے زیادہ اچھا جو ٹرائل چل رہا ہے وہ جو گینٹھیے درد ہوتے ہیں جوڑوں کے, جس میں آپ پہلے ایک ہی علاج تھا کہ اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا, نی جوائنٹ ڈالنا پڑتا تھا. ابھی انہوں نے انجیکٹ کیے ہیں, 2 سال تک وہ پیشنٹ بالکل اس کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑی, اور چل پھر رہا ہے, کر رہا ہے. پیراپلیجک پیشنٹ میں بہت اچھے رزلٹ ہے, کہ فالج ہو جاتا ہے, ان میں بہت اچھے رزلٹ ہیں. اور باقی بھی اسما وغیرہ کافی ٹرائل چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر اسی کا ہے. اسی لیے جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کنٹرول رکھیں, تاکہ 2 4 5 سال بعد جب کیور آئے گا, اسٹیم سیل تھراپی آ جائے گی, تو وہ آپ جب لیں گے تو اگر آپ کا آئی یا گرینر ڈیمیج ہو چکا ہوا تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کو کنٹرول رکھیں, اچھی طرح ایکسرسائز کریں, لو شوگر ڈائٹ لیں, کیٹو ڈائٹ لیں, وہ آپ میرے لیکچر میں آپ کو مل جائے گا سارا کچھ. تو اسی سے آپ کا سب سے بیسٹ ہو جائے گا. تو انسولین جب آپ دیتے ہیں تو نارمل ہو جاتا ہے پیشنٹ بالکل. تو اس لیے ذرا اس میں ذرا اپس اینڈ ڈاؤن بہت آتے ہیں کھانے پینے میں, تو ذرا چیکنگ کرنی پڑتی ہے. بہرحال یہ اس میں انشاءاللہ بہت ہوپ ہے کہ فیوچر میں یہ 100% کیور ہو جائے گی 4-5 سال کے اندر اسٹیم سیل تھراپی کے ذریعے. تو یہ اس کے بارے میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ٹائپ 2 کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. خدا حافظ.